ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے پس منظر میں چند بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں سماعت کیجیے، اور یہ میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ اور مطلب پیش کرنے لگا ہوں، خاص کر کے، اور یہ نہیں کہ اپنی تشریح اور اپنا یہاں پہ تبصرہ اور اپنے تشریحات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بلکہ یہ جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے سمجھایا ہے اس آیت کے ذیل میں، اور اس آیت کے پس منظر میں جو واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح کا درگھٹنا اور گھٹنا سے ہمارے اکابرین دوچار ہوئے ہیں، انہی بیتی ہوئی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک زبردست آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ میرا نبی محمد تمہارے یہ نہیں ہے، تمہارے یہ نہیں ہے۔ آگے اصل بات جو اصل ماخذ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، میرا نبی محمد آخری نبی ہے۔ اب یہ خاتم النبیین نبیوں کا خاتم ہے، نبیوں کے لیے آخری بن کر کے آئے ہیں، خاتم بن کر کے آئے ہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آیت صاف ستھری اتر گئی۔ اب اس کے بعد کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ، شک اور شبہ باقی رہتا ہے کہ کوئی اور نبی آنے والے ہیں؟ رتی برابر باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن 1857 کے عنوان پہ وہ موقع تھا جب برطانوی حکومت نے یہ بھارت کے اوپر جر کی شکل میں بھارت باسیوں کو پورا جکر لیا تھا اپنے ناپاک چنگل میں۔ اس دور کی داستان ہے کہ انگریز دیکھا کہ اب میں مسلمانوں سے بے بس اور لاچار ہو چکا ہوں، جیت نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے چند شوشہ نکالا، اور اس کو ایک دم توجہ سے سنیے، یہ ایمان کی بات بتا رہا ہوں، یہ اتنی اہم بات بتا رہا ہوں، کس درد کے لیے بھی بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ جب پورا بیان سنیں گے تبھی آپ کو احساس اور اس درد کا آپ کو کچھ محسوس ہوگا کہ یہ بیچارہ کیا کہنا چاہا ہے، کیوں اس ویڈیو کو بنایا ہے، اور اس ویڈیو میں آج کے اس سبق میں بچوں کے سامنے یہی ٹاپک کو کیوں کھولا ہے۔ آیت تو ان کی چل رہی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن یہ بندہ اس آیت کے پس منظر میں کیوں گفتگو کرنے لگا، اس درد کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ یہ چند منٹ کی پوری ویڈیو آپ سنیں گے، میں کس قلق اور کس درد کے ساتھ یہ آیت پیش کر رہا ہوں۔ خیر، آئیے عنوان پہ آتے ہیں کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہماری دال گلنے والی بھارت میں نہیں ہے، تو یہ پچھڑ جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے جبل کی شکل میں ہمت کو دیکھ کر کے ان کے عزائم پست ہو رہے تھے انگریزوں کو۔ تو انگریزوں نے ایک دماغ لگایا کہ ایسا کیوں نہ کہ دماغ تو اس بدبخت نے بہت سارا لگایا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے سارے دماغ کو پیش کر دیا جائے۔ اس گوڑے نے ایک دماغ لگایا کہ دیکھو، یہاں قبضہ کرنے کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دو۔ کئی انہوں نے حربہ اختیار کیا، اس میں سے ایک شکل یہ نکالا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ قادیان کا ایک شخص تھا، اس بے ایمان کو دولت اور مال کی لالچ دے کے کھڑا کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کو مال و دولت کی لالچ دینے کے بعد کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو کہ میں ہوں محمد کے بعد آیا ہوں نبی،
اب ذلی نبی، بروزی نبی، سروجی نبی، ابو زید سروجی نبی، یہ 72 قسم کے جتنے بھی ہوں گے نا، یہ سارے نبی ڈپلیکیٹ، خبیث، مردود، لعین ہوں گے، یہ سارے لعنتی ہوں گے۔ کیوں؟ خدا نے قرآن میں کہا خاتم النبیین، وما ارسلنا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا رسول محمد آخری نبی ہے، مگر اس بدبخت نے ذلی نبی اور بروزی نبی کا ایک شوشہ نکال کے انگریزوں کے ہاتھ بکری ہو کر کے انہوں نے دعویٰ اور چیلنج ٹھوک دیا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد، نام یاد رہے گا، مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا میں نبی ہوں۔ اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ دکھ، اور اکابرین امت سب سے زیادہ جو دکھی ہوئی ہے اس بات کا کہ ہمارے نبی پہ یہ ایک بہت بڑا بہتان الزام ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی ایک عظمت کا ڈنکا اس بات پہ بھی ہے، ہمارے نبی کی عظمت کا چرچا اس پر بھی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبوت کے خاتم ہونے کا تاج حضور کے سر پہ آئے، لیکن اس تاج کو اتارنے کی غلام احمد قادیانی کوشش کرنے لگا کہ میں ہوں آخری نبی۔ خیر انہوں نے دعویٰ کیا، ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء پہنچے ان سے جنگ لڑنے کے لیے، بھائی تم کیسے آخری نبی؟ قرآن صاحب چیخ رہا ہے کہ آخری نبی کون ہے؟ محمد ہے، تو دعویٰ کر رہا کہ آخری نبی میں ہوں۔ تو انہوں نے پھر جب دیکھا علماء کے ساتھ پھنسنے لگا، تو جب آدمی غلط اور جھوٹ کا چوچو کا مربع بننے لگتا ہے تب آدمی غلط غلط پیترے مارتا ہے، اب راستہ بچنے کا کھوجتا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کہنے لگا کہ دیکھو میں اصل میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ آسمان پر سے آئیں گے نا، تو میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ حضرت ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کے قبروں کو نور سے منور کرے، ہمارے اکابرین بزرگان دین نے سوال کیا کہ بھائی تم عیسیٰ کیسے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر آنے کے بعد دجال کا قتل ہوگا، پھر اس کے اوپر ہے وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یہ تم آیا ہے عیسیٰ بن کے؟ کہا ہاں عیسیٰ بن کے۔ کہا تم نے کیا کیا بتا؟ تم ہی آئے ہو، چلو وہ عیسیٰ نہیں اصل تم ہی عیسیٰ ہو، آ گئے ہو تو تم نے اب تک کیا کیا؟ خنزیر کو قتل کیا، یہودی کو مارے ہو، عیسائی وہ صلیب کو تم نے توڑا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کانا دجال کا دھجی اڑایا ہے، تم تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو تم عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ بعد میں یہ شخص کہنے لگا کیا کہ دیکھو ہم عیسیٰ نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کی ماں مریم ہیں۔ اب یہ گھوم رہا ہے، بہک رہا، اب کہا ہم عیسیٰ کی ماں مریم ہیں، عیسیٰ نہیں ہے، تاکہ یہ بات بول دیں گے تو بچ جائیں گے لوگ، ہم کو یہ نہ کہے گا نا کہ تم عیسیٰ ہو تو دجال کو قتل کیوں نہیں کیا، تم عیسیٰ ہو خنزیر کو قتل کیوں نہیں کیا، حضور بتا کے گئے ہیں، تم عیسیٰ ہو صلیب کو توڑا ہے تم نے، تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اس بیچارے نے پیترا کیا مار دیا کہ ہم عیسیٰ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے۔ اب ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے، حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیا بھی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے یہاں پہ ان کی پکڑ کی، کہنے لگا مرزا قادیانی کہتا ہے کبھی کہ میں آخری نبی ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، تو بھائی تو پھر کہتا کہ میں نبی ہوں۔ تو بھائی یاد رکھو مریم تو عورت تھی نا، اور عورت کے اوپر ایک بھی پوری دنیا میں کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے، کوئی بھی نبی نہیں بنا، تو تمہارے نبوت کا یہ دعویٰ تمہاری ہی زبان سے ٹوٹ رہا ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے، تم مریم کا دعویٰ کر دیا، دھرتی پہ ایک بھی نبی 1.25 لاکھ میں سے ایک بھی نبی عورت کے جینڈر سے نہیں آیا، تو تمہارا یہ دعویٰ جو ہے میں نبی ہوں یہ تو ختم ہو گیا تمہاری زبان سے۔ کہنے لگا نہیں ہے نبی، ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی آتی ہے۔
تو حضرت مولانا طاہر صاحب حسین غیابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا قادیانی پگلا گیا ہے، جھوٹ بول بول کر کے پھنس رہا ہے، مریم تو عورت ہے اور عورت کو ہمیشہ نیچے سے آتا ہے ہر مہینے، اور جس کو نیچے سے آئے گا اس کو اوپر سے کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا تم نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ بات ہوئی، خیر یہ ایک چلا، ان کی ذریت چلی، بہت لمبے عرصے تک چلتی رہی، ان کی اولاد پھیلنے لگی۔ ایک مرتبہ اسمبلی کی جنگ تھی، بہت توجہ سے سننا، یہ کوئی افسانہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں، یہ دیکھو ایک کہانی چلی۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا۔ اس بدبخت کی نسل پھیلی، آگے بڑھا، اس کے فالوورز بڑھتے چلے گئے، تو اب ان لوگوں نے اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اب جنگ شروع کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حمایت میں جو ان کے مخالفت میں آتا ان سے جنگ لڑتا کہ میرا غلام احمد قادیانی تو ٹھیک ہے، یہ تو نبی ہے، اس کو تم گرا رہے ہو، نبی سے خارج کر رہے ہو، آؤ مجھ سے جنگ لڑو۔ اب جنگ لڑنے کا میدان سج گیا۔ اب میدان کہاں؟ اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے جنگ۔ اب یہ جنگ کب ہونے لگا؟ میں تاریخ بتا رہا ہوں، 1973 میں یہ تحریک چلی، 1973 میں یہ تحریک چلی۔ چلتے چلتے ختم نبوت کے سلسلے میں ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہو گئے کہ ہم اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے، ضرورت پڑی تو جان لے لیں گے، لیکن ہمارے نبی کے اس تاج میں کوئی فرق آیا تو اس کو بخشیں گے نہیں۔ تو لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، لیکن چلے گئے۔ اسمبلی کے اندر جنگ ہونے کے بعد اب یہ ایک شخص پہنچا ہے، اس کا نام ذرا دیکھیے گا، یہ بات پہنچی کا اسمبلی کے اندر مرزائی لوگوں نے پارلیمنٹ میں یہ قرآن کی آیت پیش کر دیا۔ کون سی آیت؟ ما کان محمد ابا احد، نہیں، یہ ہمارے مفتی محمود صاحب، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اسمبلی میں انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مرزائی اسمبلی کے اندر کہنے لگا، مفتی محمود صاحب یہ جو دلیل آپ نے چن کے بتائی ہے کہ یہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی محمد آخری نبی ہیں، یہ دلیل تو ہماری ہے، ہماری دلیل لے کے آپ بول دیے۔ تو مفتی محمود صاحب کہنے لگے، بھائی یہ دلیل تمہاری کیسے ہے؟ یہ دلیل تو ہماری ہے۔ کہنے لگا نہیں، ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد جو ہے نبیوں کا مہر ہے، ہم خاتم کا معنی مہر کرتے ہیں، آپ خاتم کا معنی آخری کر رہے ہیں، یہی جنگ اصل ہے، اور ہم اس آیت سے ثابت کرتے ہیں محمد نبیوں کے مہر تھے، اس لیے جن جن پر محمد کا مہر لگتا گیا وہ نبی بنتا جائے گا، قیامت تک نبی کا سسٹم جاری رہے گا۔ اور یہ جو ہے انگریز کے کیا تھے؟ پروڈکٹ، یہ انگریز کے پروڈکٹ تھے۔ انہوں نے دماغ لگایا کیا کہ اب دیکھو جن پہ بھی نبی کا خاتم النبیین کا مہر لگے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ نبی۔ تو ہمارے مفتی محمود صاحب اسمبلی کے اندر کہنے لگے، کیا بھائی یہ آیت تو میں کہتا ہوں خاتم کا معنی ہوتا آخری، تم کہہ رہے ہو کہ خاتم کے معنی آتا مہر، تو اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ مرزائی کہنے لگا کیسے فیصلہ ہوگا؟ خاتم کا معنی آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو، ڈکشنری میں خاتم کا معنی دیا ہوا ہے انگوٹھی، مہر، خاتم کا معنی مہر، خاتم کا معنی فلاں ڈکشنری میں مہر، فلاں ڈکشنری میں مہر، سچی بات ہے مہر لکھا ہے۔ اب چاہتے تو مفتی محمود صاحب ہمارے آپ کے جیسے عالم تو چھوٹے موٹے تھے نہیں، کہنے لگے کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ڈکشنری میں لکھا ہوا اس کا مہر ہے، میں مانتا ہوں، تو یہ بتائیے کہ یہ قرآن شریف ہم پہ نازل ہوا ہے؟ مرزائی کہنے لگا نہ۔ حضرت کہنے لگے تم پہ نازل ہوا تھا؟ کہنے لگا نہ۔ حضرت مفتی صاحب کہنے لگے کس پہ نازل ہوا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہا اس شبد کا معنی میننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، آپ خاتم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑھیا جنگ ختم۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، پوچھا کیسے جائے؟ کہا حضور سے ہی پوچھا جائے۔
کیسے پوچھا جائے؟ حضور کی حدیث لاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضور خاتم کا معنی کیا کرتے ہیں۔ اگر انگوٹھی کا اگر مہر کر دے تمہاری جیت ہماری ہار، جو چاہو سزا دے دو، اگر حضور خاتم کا معنی آخری کر دے ہماری جیت تمہاری ہار، پھر کم سے کم اٹھی بیٹھی کر کان پکڑ کے مرغا بن۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے حضور سے ہی پوچھتے ہیں۔ اب حضور کے پاس حدیث پہنچی، حضور سے حدیث لائی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ انا خاتم النبیین کی تشریح اور تفسیر ہے لا نبی بعدی، نہیں سمجھا؟ یہ لا نبی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ ترجمہ بیٹھے گا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں کا مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں اندر آئے گا، میں جو آنا تھا آ گیا، دروازہ لگا دو، میں آخری ہوں، اب کوئی اندر آنے والا نہیں ہے، دروازہ بند کر دو۔ بولتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں؟ اب گیٹ لگا دو، میں آخری تھا باہر، میں آ گیا ہوں، اب کوئی باہر نہیں ہے، سب آ چکے ہیں۔ حضور نے کہا انا خاتم النبیین، میں آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دیکھو حدیث سے پتہ چل رہا ہے حضور سمجھا رہے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے، لیکن یہاں پہ یہ لاچار اور بے بس ہو گیا اور مجبور ہو کر کے گھٹنے ٹیک دیا۔ بہرحال اس پہ بڑا ایک لمبا چوڑا ہمارا ایک بیان آنے والا ہے انشاءاللہ، چونکہ اس بیان سے جب تک ہمیں محسوس اور احساس اس بات کا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے ذات پہ، اپنے نبی کی جماعت پہ، اپنی نبی کے حیات پہ، اپنے نبی کے شان و شوکت پہ اور اپنے نبی کے حیات طیبہ پہ کسی قسم کا بھی، کسی طرح کا بھی کوئی آنچ انشاءاللہ آنے ہم نہیں دیں گے۔ اب دیکھو آپ لوگوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، جب بھی کوئی مرزائی قسم کا آدمی اگر آپ سے سوال کرے نا کہ میں نبی ہوں، اس سے 4 بات پوچھ لو، وہ پھنس کے مر جائے گا۔ کتنا پوچھنا ہے؟ 4 باتیں پوچھ لو۔ سب سے پہلے کیا پوچھو اس سے؟ کہو کیا کہ ارے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ ہاں نبی ہے۔ اس سے کہنا تو پھر اس کا نام بتاؤ، وہ نام بتائے گا غلام احمد۔ کہنا یہ کہاں بھائی، نام کہاں ہے، یہ تمہارا نام کہاں آیا؟ وہ کہے گا قرآن میں۔ آپ سوال کرو قرآن میں کہاں پہ لکھا؟ وہ کہے گا قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے گئے میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، تو میں ہی تو ہوں غلام احمد۔ تو دیکھو میرا نام تو قرآن سے ثابت ہے کہ میں نبی ہوں، اور میرا نام کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اب یہ سوال کر دے گا، اس پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد رکھیے۔ حضرت شاہ جی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ، ہم سب کے علماء کے سر کا تاج، اور ہم سب کے لیے بہت بڑی فخر کی بات تھی، بہت بڑا ہندوستان کے علماء کا، بلکہ پوری دنیا، عرب و عجم کی دنیا بھر کے انسانوں کا سرمایہ تھے جو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی اس میں قرآن میں تو ہے صرف کیا؟ احمد، اب تم بولتے ہو میرے مرزا قادیانی کا نام ہے غلام احمد، تو اس میں تو ڈبل نام نہیں آیا نا۔ کہا اصل بات ہے کیا کہ غلام جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے، غلام وہ تو ایسے ہی ہے، اصل نام احمد ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ تو کہنے لگا، تب حضرت مولانا عطا اللہ شاہ کہنے لگے اگر اس کا نام غلام احمد ہے اور غلام ویسے ہی لفظ ہے، تب تو یہ باپ زندگی میں کبھی نبی بنیے نہیں سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیا کہ ارے تم کہتے ہو کہ یہ غلام ایسے ہی ہے، اصل نام ہے احمد، میرا دعویٰ ہے پھر تو یہ کبھی نبی نہیں بن پائے گا۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ نبی تو میں بناتا ہوں، نبی میں بناتا ہوں، اور میں نے پورا لسٹ چیک کیا ہے کتنے لوگوں کو نبی بنایا ہوں،
اس بدبخت بےمان کا تو ایک جگہ بھی پورے لسٹ میں کہیں پہ نام نہیں ہے۔ تو مرزائی کہنے لگا کیا شاہ جی آپ نبی بناتے ہیں؟ کہنے لگا تو؟ کہنے لگا آپ کیسے نبی بناتے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، تو اللہ ہی نبی بناتے ہیں۔ تو میں نے چیک کیا تو کہنے لگا مرزائی شاہ جی آپ تو مولانا عطا اللہ ہیں، آپ اللہ کہاں ہیں؟ آپ تو عطا اللہ ہیں۔ کہنے لگا اصل نام تو اللہ ہے، عطا تو ایسے ہی ہے، عطا ایسے ہی ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں چیک کرتا ہوں چونکہ میں اللہ ہوں تو میں چیک کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں جتنے لوگوں کو نبی بناؤں ان میں سے اس بےمان کا کہیں پہ نام ہی نہیں ہے لسٹ میں۔ تو کہنے لگا کیا مرزائی کہ شاہ جی آپ نے اس نام کو ایک لفظ نام کے ایک حصہ کو کاٹ کیوں دیا؟ اس کو کیوں کاٹ دیا؟ عطا کو پورا بولیے عطا اللہ، آپ اللہ تھوڑی ہیں، آپ تو عطا اللہ ہیں، آپ اللہ بولیے گا تو مطلب یہ کچھ اور نکل جائے گا، عطا کیوں کاٹ رہے ہیں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا تو پھر آپ غلام کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اگر غلام کو کاٹ دینے سے تمہارا یہ بےمان نبی بن جاتا ہے، غلام احمد قادیانی غلام کو کاٹ دینے سے احمد نام رکھ کے نبی بن سکتا ہے، تو عطا اللہ کا عطا بھی ہم اپنا کاٹ دیں گے، اللہ بن جائیں گے تو ہم بھی اللہ بن سکتے ہیں۔ جب تم بن سکتے ہو، تمہارا آدمی نبی بن سکتا ہے تو ہم اللہ بن سکتے ہیں، اس اکارڈنگ یہ تو کبھی بھی نبی بن نہیں سکتا۔ یہ ایک دلیل یاد رکھو، آپ اس سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات آپ اس سے یہ سوال کیجئے ہمیشہ کیا تمہارے نبی کا نام جو ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے، سنگولر ہے کہ پلورل ہے؟ تو ہم دیکھیں گے تو وہ کیا بتائے گا نام؟ غلام احمد، دو ناموں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ اس کو کہیں گے کیا یار یہ نام کا نبی تو دھرتی پہ ایک بھی نہیں آیا، تمہارا کیسا نبی ہے جو ڈبل نام والا آیا؟ نہیں سمجھے؟ دیکھیے سمجھیے بات، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں ابراہیم، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں اسماعیل، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں اسحاق، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں زکریا، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں ذوالکفل، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں حضرت ہارون، ہم نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم، ہم نام لیتے ہیں نبی مانتے ہیں نام لیتے ہیں یوسف، ہم نام لیتے ہیں نبی بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت داؤد۔ اب دیکھو نام کیا ہے؟ ایک 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 ایک، سارے نبیوں کا نام سنگولر اکیلا مفرد ہے، اور اس کا نام جوڑا لگا ہوا ہے، غلام احمد۔ اس لیے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آج تک 1.25 لاکھ میں سے ایک بھی کوئی دنیا میں نبی آئے ہوں جس کا نام کیا ہو؟ مرکب ہو، ایک بھی نہیں آیا ہے، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ہے نبی تو ایک بھی نبی کا تم اگزامپل دکھاؤ 1.25 لاکھ میں، یہ تو عجم کا دین ہو گیا۔ خیر یہ 2 سوال آپ اس سے کر لیں کہ آپ 1.25 لاکھ میں سے ایک بھی نبی اٹھا کے لاؤ جس کا نام کیا ہو؟ مرکب ہو، وہ باپ زندگی میں اس چیز کو دیکھا نہیں سکتا ہے۔ تیسرا دو سوال ہو گئے نا، یاد رہیں گے نا؟ تیسرا سوال آپ اس سے کر لیں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں آئے، جو نبی ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں ہیں، نماز پڑھیں ہیں۔ اب یہ بتا کہ یہ نماز پڑھا کہ نہیں؟ اگر یہ نماز نہیں پڑھا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی، اور اگر یہ نماز پڑھا، چل تمہاری بات مان کے اگر یہ نماز پڑھا تو ثابت کر اس کی عمر کتنی ہو رہی ہے، حضور نماز کب پڑھائے تھے، کتنا 1000 سال ہوا، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ تو پیدا لینے سے پہلے آدمی نماز پڑھے گا؟ پیدا لینے سے حضور نماز پڑھائے 1500-1600 سال بیت گیا، اور اس بدبخت بےمان کی عمر جو 1857 ہے،
اب بتاؤ یہ اس 1857 کا آدمی پونے 1500 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو پھر چلے گئے تھے کیا؟ اب یہ راستہ بھی اتنا تنگ ہوتا ہے، قرآن میں بطور مزاح بھی کر رہا ہوں، بتاؤ قرآن میں آیا اس راستے کے بارے میں ثم السبیل یسر، بہت تنگ اور کشٹ راستہ ہے، وہاں سے آدمی کا آنا یہ تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، ورنہ کتنا دکھ ہوتا ہے وہی لوگ جانتے ہوں گے۔ حالانکہ دعویٰ تو کر دیے ہیں قادیانی بھی نا کہ ہم مریم ہیں، تو کچھ ان کو بھی کچھ پتہ ہوگا اس راستے کا کیا گھاٹی کا حالات ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی نماز پڑھا تھا تو ان کی عمر پوچھ لو کیا 1000 سال ہے، یہ اپنا عمر دکھائے گا تو 60-65 سال دکھائے گا، اور یہ ہے پونے 1500 سال پرانی کہانی، تو کہا جائے گا نا تو آپ آ کے نماز پڑھ کے پھر فوراً سائیکل لے کر کے چلے گئے تھے کیا؟ اور پھر آئے ہیں 2-3 ہزار 4000 کے سال کے بعد، تو یہاں پر بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائیں گے، اور بری طریقہ سے پھنسے گا۔ 3 سوال یاد رہیں گے۔ چوتھا اور آخری سوال آپ ان سے یہ کر لینا ہے کہ آپ کا نبی مرزا غلام احمد قادیانی اگر نبی ہے تو کھلا دعویٰ اور میرا کھلا چیلنج ہے اس بدبخت سے، اگر تم نبی ہو، اگر تم نے نبی کا دعویٰ کر ہی لیا ہے تو اب ثابت رہنا، کھسکنا ادھر ادھر نہیں۔ اگر تم نبی ہو، تم جیسا دعویٰ کر رہے ہو، تو ہر نبی کا اپنا ایک پرائیویٹ کلمہ تھا، تمہارا کلمہ کون سا دیکھا؟ نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نبی کا کلمہ الگ ہے، تمہارے اس مرزا قادیانی کا اس بدبخت بے ایمان کا کلمہ کیا ہے دیکھا؟ اب وہ کلمہ آپ پوچھیں گے نا، اللہ کی قسم کہتا ہوں مرزائی جیسے لوگوں سے لڑنے کے لیے ہمارے بزرگ اساتذہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جیسے چھوٹے بالکل نوجوان ہی کافی ہے ان کو ہرانے کے لیے۔ ہمارے اکابر کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کو تو صرف ان کو ہاتھ کا کہیں گے آپ ہاتھ سر پہ رکھ دیجئے، میدان کارزار میں جا کر کے، قلمی میدان میں جا کر کے، تحریری میدان میں جا کر کے، تقریری میدان میں جا کر کے، دلائل کے میدان میں جا کر کے، اس بات ثبوت کے میدان میں جا کر کے، اس جنگ کو فتح کر کے، فتح کا تاج پہن کے آپ کے قدموں تک پہنچ کے آنا میری ذمہ داری ہے۔ اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ان بےایمانوں کو ہرانے کے لیے آپ جائیں گے، مجھ جیسا آپ کا بیٹا ہی کافی ہے۔ اب آپ سوال کرو گے مسلمانوں، یاد رکھو میں بڑے درد سے یہ سبق کے ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان سے سوال کریں گے کہ مرزا صاحب آپ نبی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا، تیرا کلمہ کیا ہے دیکھا؟ ہر نبی کا کلمہ الگ رہا تو آپ کا بھی کلمہ الگ ہوگا۔ یہ بے ایمان کلمہ کیا دکھائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا دکھائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ ارے تو بول نا لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ، بول نا۔ کہے گا نہیں یہ کلمہ میرا نہیں، میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں یار کیسا انسان تو ہے کہ دھرتی پہ انسان اگر کچھ دعویٰ کرے تو اپنے اوپر دعوے پہ ٹکا رہنے کے لیے کچھ کم سے کم تو دلائل کی تیاری کر لینا۔ کود گیا میدان میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے کودنے کو نبوت والے میدان میں کود گئے ہیں لیکن کچھ عطا پتہ بھی نہیں ہے، دعویٰ کر دیا اور کلمہ پیش نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہا میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی اس میں تو محمد کا نام آ رہا ہی تھا، محمد کا کلمہ ہے، تیرا کلمہ کون ہے دیکھا؟ کہتا نہیں میرا کلمہ یہی ہے۔
ہمارے اکابر بزرگان دین نے کہا اگر کوئی آدمی گیہوں چوری کرے چھوٹا چور ہے، سونا چوری کرے چھوٹا چور ہے، زمین چوری کرے چھوٹا چور ہے، ہیرا چوری کرے چھوٹا چور ہے، موتی چوری کرے چھوٹا چور ہے، دنیا کے ہر ایک سمپتی کی چوری کرے چھوٹا چور ہے، دھرتی پر پوری دنیا کے دھرتی پر کا سب سے بڑا چور وہ ہے جو کلمہ کا چوری کیا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو کلمہ چور ہے، کلمہ چور ہے، اس کو اپنا کلمہ نہیں ملا، میرے محمد والا کلمہ چورا کے لے آیا ہے۔ یہ دیکھو تیرا باپ کا کلمہ کہاں، تیرا والا کلمہ کہاں، یہ تو میرے باپ کا کلمہ ہے، یہ تو میرے باپ کا کلمہ ہے، یہ میرے باپ والا کلمہ تو نے چرا کے اپنے گھر پہ سجایا ہے کہ میرا کلمہ ہے، یہ تمہارا کلمہ نہیں۔ یہ کلمہ چور نبی ہو سکتا بلکہ نبی کہنا بھی پاپ ہے، یہ کلمہ چور بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے شخصوں کے پھندوں سے ہم تمام سیدھے سادے کالج وغیرہ کے مسلمانوں کو، خاص کر کے نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ قادیانی مرزائی ان لوگوں سے بچ کر کے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک سوال آپ اس سے کر لو تو ہمارے گاؤں بھاشا میں کہا جاتا ہے ایسی مار ماریں گے نانی کے نہیر دادی کے دہیر پہنچ جاؤ گے، ایک سوال اور کر لو تو یہ نانی کے نہیر دادی کے دہیر پہنچ جائیں گے۔ کیسے؟ اس سے بولو کیا، اچھا ٹھیک ہے تمہارا غلام احمد قادیانی نبی تھا تو تمہارے نبی کے اوپر وحی جو نازل ہوئی کس بھاشا میں نازل ہوئی؟ نہیں سمجھے؟ کون سے بھاشا میں نازل ہوئی وہ بتا۔ اب اس اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ جب بھی نبیوں کو وحی دیتے ہیں تو نبی کے قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں دیتے ہیں، جو اس کی قوم کی زبان ہوگی اسی بھاشا میں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے نبی ہو انڈین اور بھاشا لینگویج آ گیا ہو عربی، نبی ہو عربی اور اس کو بھاشا مل گیا ہو پاکستانی، نبی ہو پاکستان میں آنے والا اور اس کو مل گیا ہو گجراتی، ایسا اللہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھنا ہی مشکل دشوار ہو جائے گا۔ جس کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا جا رہا، آسمانی کتاب لائی جا رہی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ جب بھی وحی کو نازل کرتے ہیں تو اس نبی کی قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں نازل کرتے ہیں۔ آپ مرزائی سے پوچھو کہ تمہاری اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے کس زبان میں نازل ہوئی، سوال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہر نبی کی اپنی زبان میں ہوئی ہے تو بتاؤ۔ حالانکہ اس کی قوم کیا تھی؟ مرزائی، یہی قوم ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، نسل ہے، یہی کسل ہے، اب اس کا مرزائی ہے۔ اب اس سے پوچھو تمہاری وحی کا نام کیا ہے، کون سی زبان میں ہے؟ حالانکہ یہ بے ایمان خود بولتا ہے ہمارے اوپر کبھی وحی آتی تھی تو کئی بھاشا میں، کبھی سنسکرت میں وحی نازل ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، دعویٰ میرا یوٹیوب پہ اس لیے جا رہا ہے دھرے عام کھلے عام چیلنج کے ساتھ، کسی نے امی کا دودھ پیا ہے، میری باتوں کو مسترد کر کے دکھاؤ۔ صرف غلط کمنٹس کر کے اور برا بھلا کہا کر کے کیا ضرورت تھی اس ٹاپک پہ بولنے کی، کیا ضرورت پڑی اس بات کو کھولنے کی؟ آپ کو درد نہیں ہے، وارث محمد کا میں ہوں، جب مورث کی کوئی سمپتی پہ حملہ کرتا ہے تو دکھ اور درد وارث کو ہوتا ہے، غیر کو نہیں ہوتا۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے مورث میرے پیغمبر کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے مجھے دکھ ہے کہ میں ان کا وارث ہوں۔ آپ تو وارث ہی نہیں ہیں، آپ تو بیٹھے بیٹھے گھر میں فلم دیکھتے دیکھتے یہ بیان سنیں گے، کہیں گے کیا ضرورت ہے مرزا قادیانی کو جھنجھوڑ دیا، کیا ضرورت ہے اس کی تصویر لگا دیا یوٹیوب پہ۔ یہ دیکھو یہی ہے بدبخت بے ایمان کائنات کا دجال انسان، جنہوں نے حضور کے اوپر غلط تبصرہ کیا، حضور کے اوپر داغ لگانے کے لیے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ بدبخت بے ایمان انسان ہے جو ہر زمانے میں یہ ہارتا رہا، اسمبلی میں ہارا، علمی میدان میں ہارا، علمی جنگ میں ہارا، قلمی میدان میں ہارا، دلائل کی دنیا میں ہارا، ساری دنیا سے یہ ہارا انسان آج تک لیکن غلطی مان کے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ چلو بھائی مجھ سے مسٹیک ہوا، ہم نے نبی کا دعویٰ آج سے نہیں کرنا، آج تک انہوں نے نہیں کہا۔ لیکن اسی وجہ سے مجھے دکھ ہے، ہمارے نبی کے خلاف جو بھی زبان درازی کرے گا، میں وارث ہوں، مجھے دکھ ہوگا۔ میں اگر انہوں نے دعویٰ یوٹیوب پہ کیا ہے، میں اس کے دعویٰ کو مسترد کرنے کے لیے یوٹیوب پہ جاؤں گا۔ اگر انہوں نے میدان میں رخ کیا ہے ہمارے نبی کے خلاف بولنے کا، تو ہم میدان تک جائیں گے، جہاں جہاں وہ جائے گا ہم اس کا تعاقب کر کے چھوڑیں گے۔ سمجھ میں آیا؟
اب دیکھو اس بدبخت نے کیا دعویٰ کر دیا، اب یہ کہتا ہے کیا ہمارے اوپر کئی زبان میں کیا ہوئی، نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی کئی زبان، کبھی سنسکرت میں، کبھی ہندی میں، کبھی اردو میں، کبھی فارسی میں، کبھی کچھ میں، کبھی کچھ میں، اور کبھی ایسی زبان میں نازل ہوئی کہ ہم بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، جس کو سمجھایا جا رہا ہے اور جس کو لیڈر بنایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو گائیڈ آپ نے ہی کرنا ہے، اور وہ خود دعویٰ کیا کر رہا ہے، کبھی ایسی زبان میں وہی نازل ہوتی کہ ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اب ایسے انسان کو سیدھے سادے مسلمان جھانسے میں آ کر کے، اس بدبخت بے ایمان کے جھانسے میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اس کا بیٹا بشیر الدین، مرزا بشیر الدین محمود، غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، وہ خود اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، دیکھیے یہ کتنا خوبصورت جملہ لکھتا ابا کے بارے میں، لکھتا ہے میرے ابا حضور کے اوپر 9 بھاشا میں وحی نازل ہوتی تھی۔ دنیا کا ایک لوتا مردود خبیث ملعون انسان ہے جس کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی اسے شرم آنی چاہیے، کہہ رہا ہے کہ میرے ابا حضور کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی کتنے بھاشا میں، 9 بھاشا میں نازل ہوا کرتی تھی۔ اب میرے دوستو آپ یہی بتائیے، اللہ کا دعویٰ ہے میں وہی بھاشا دیتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو اس پیغمبر کے قوم کی زبان ہوگی، اور یہ کہہ رہا کہ ایکسٹرا ہمیں کتنے 8 بھاشا ایکسٹرا ملتا، 9 بھاشوں میں ابا حضور پہ وہی نازل ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو ایسے مردود ملعون خبیث لوگوں کے دجل سے، مکر سے، فریب سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ اور ابھی بمبئی سے مجھے ایک میسج آیا، یہ ضرورت اس لیے پڑی، 2 روز سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کلاس میں اس طرح کی ہی جو ایک پروگرام کی تیاری کر کے، اور یہ کلاس میں اس سبق کو ہی اس عنوان پہ آپ کو سمجھایا جائے، اور یہ دنیا بھی اس کا فائدہ اٹھا لے۔ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ کو روزانہ سبق ہونا ہی ہے، اسی لیے آج کم پڑھایا گیا نا چونکہ یہ تفسیر کا گھنٹی بھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کا، اور یہ تفسیر کے عنوان سے جو اس کے ضمن بات میں آنی تھی وہ ساری مدلل الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس بیان کو، اس ویڈیو کو 2 بار 3 بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نسلوں سے ٹکرانے کے لیے ہمیشہ سر پہ کفن باندھ کے ریڈی رہیں گے کہ اس کو ہرانے کے لیے میں کافی ہوں۔ صرف 2 سے 4 بار میرا یہی بیان سن لو یوٹیوب پہ، آپ جا کر کے سن کے دیکھو، 2 سے 3 بار آپ کو دلائل ایسے ٹھوس آئیں گے انشاءاللہ، آپ کہیں گے نہیں ماشاءاللہ بندہ نے جو دلیل دیا ہے، جو اس کو گھیرنے کی بات کی ہے، بڑی محنت کر کے یہ ہم کو درس دیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ 2-3 بار سنیں، غلام احمد قادیانی کو گھیر کر کے اور باندھ کر کے اس کی ذریت کو آپ وہیں پہ ڈھیر کر دیں گے، آپ خود ہر بندہ قادیانی کو ہرانے پہ قادر ہو سکتا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو 2 بار سن کے دیکھیں۔ لیکن چلیے ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن بڑے توجہ سے چستی کے ساتھ سنیے اس بیان کو، چونکہ ہمارے نبی کا مسئلہ ہے نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی کون ہے، اور خاتم کا معنی کس سے پوچھنا چاہیے، جس کی بات ہو اسی سے پوچھا جائے گا نا۔ بھائی اس لفظ کا آپ نے معنی کیا لیا ہے، آپ جو یہ لفظ بولے ہیں، ہم واٹر کا معنی کس سے پوچھیں گے، ہم واٹر کا معنی گجراتی سے جا کے پوچھیں گے، واٹر کا معنی کیا، چائے ہے یا بسکٹ ہے، یا ہم انگریز سے پوچھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان اس کی ہے، اس سے پوچھیں گے آپ واٹر کا معنی کیا کرتے ہیں، وہ بتائے گا یہ سب جو پینے کی چیزیں ہیں نا، اسی کو ہم واٹر کہتے ہیں۔ ہم ٹی کے معنی پوچھنے کے لیے کس سے جائیں گے، ہم یہ بیگوسرائے کے لوگوں کو، بہاری لوگوں سے جائیں گے پوچھنے، بھائی بہار والوں ٹی کا معنی بتاؤ، ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا ہم انگریز سے پوچھیں گے آپ ٹی کس کو کہتے ہیں، اس سے پوچھیں گے نا، اس کی زبان ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں، حضور کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے حضور کو دیا انا خاتم النبیین، تو ہم حضور سے ہی پوچھ لیتے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے خاتم النبیین کا معنی مہر کر لیں کہ آخری کر لیں،
حضور کہہ دے مہر کر لو ہم تیار ہیں، حضور کہہ دے آخری کر لو ہم تیار ہیں۔ ہم نے حضور سے پوچھا، حضور کی حدیث سامنے آ گئی، کس بات کے لیے؟ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اس بات سے پتہ چلا خاتم کا معنی کیا کرنا چاہیے؟ آخری کرنا چاہیے۔ اب اس لیے آخری بات سن کر کے اپنی بات ختم بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یاد رکھیے، بریلوی، دیوبندی اور یہاں تک کہ اہل حدیث، یہ ساری پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی ہی کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد یہ بریلوی کا بھی یہی کہنا ہے، اپنے کا بھی یہی کہنا، دیوبندی کا بھی یہی کہنا، اہل حدیث کا بھی یہی کہنا، مقلد کا بھی یہی کہنا، غیر مقلد کا بھی یہی کہنا ہے، شوافی کا بھی یہی، حنابلہ کا بھی یہی، مالکیہ کا بھی یہی، حنفیہ کا بھی یہی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک یہ بیمان آخری ہے جو کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی عیسیٰ ہونے کا اور کبھی مریم ہونے کا دعویٰ کر کر کے بار بار پھنستا ہے۔ جب ہمارے اکابرین سوال کھڑا کرتے ہیں تو پھر وہی کدھر سے آتی ہے، تو پھر یہ بیچارہ بڑی گھسیٹے کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ بریلوی لوگوں کی بہت خوبصورت، آپ رشک کریں گے یہ کیا واقعہ سن لیا ہم نے، گجب کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہوگی تو نیند تو اڑے گی، امید ہے آنکھ کے یہ پپنی بھی اڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ سنو کتنا دلچسپ اور کتنا سمجھیے مزیدار اور ٹیسٹی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ بھر پیٹ میں نے کوئی اچھا سامان بریانی کھایا ہے، وہ یہ واقعہ سے محسوس ہوگا۔ یہ تو بتا دیا نا، بریلوی کا بھی وہی کہنا جو ہم لوگوں کا کہنا ہے، سارے لوگ مسلمان ایک ہیں۔ بریلوی لوگوں نے ایک بار چیلنج کر دیا کیا کہ مرزائی لوگوں کو کہ چلو تمہارے لوگ نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہیں محمد، تمہارے مرزا قادیانی آخری نبی ہیں، آؤ مقابلہ کر کے دیکھو۔ اب یہ مقابلہ کا میدان سج گیا، ادھر سے مرزائی لوگ آ گیا لڑنے کے لیے، کیا کہنے کے لیے کہ ہمارا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، اور ادھر سے علماء تھے بریلوی لوگوں کا، اور جگہ میدان تیار ہوئی بریلوی کی مسجد میں۔ قادیانی آیا مونچھ میں پٹرول لگا کر کے کیا ہم تو پھڑیا لیں گے، ہمارے پاس دلیل کی کمی ہے، پھڑیا لیں گے، ہرا دیں گے، بریلوی کو اکیلے کتنا بھرپیٹ ہوتا ہے، اس کو ہرا دیں گے۔ یہ آیا بڑی توم میں مسجد، لیکن یہ جب پہنچنے لگا بریلوی لوگوں کے طرف سے جو مناظر جنگ لڑتا، علمی جنگ لڑتا، بحث کرتا، وہ کسی مجبوری کے کارن اس دن بریلوی کا آدمی نہیں پہنچ پایا، اور مرزا غلام احمد قادیانی بیمان کا مناظر پہنچ گیا۔ اب یہ کہنے لگا بھائی وہ نہیں آئے ہیں، مجبوراً کرتا کیا نہ کرتا، بریلوی لوگوں نے حضرت مولانا علامہ خالد محمود کو خبر کی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اپنے لوگوں کا تو اس وشے میں ایک ہی کہنا ہے نا، ہم دیوبندی بریلوی اپنی جگہ، لیکن کہنا تو ایک ہی ہے بات اس وشے میں، اس لیے آج ہماری لاج بچائیے، ہمارا جو مناظر تھا کسی وجہ سے نہ آ پایا، آپ چل کر کے پلیز ہمارے طرف سے آئیے مناظر بن کر کے اور قادیانی کو ماریے جوتا۔ تو حضرت علامہ خالد محمود پہنچتے میں میدان میں ہی ڈائریکٹ گئے۔ اب پہنچ گئے، نہ کچھ کتابیں ساتھ میں لائے اور نہ کچھ مناظرہ ہونے کے لیے کچھ شرط لکھی جاتی ہے، آپ کو یہاں سے دلیل دینی ہے، یہاں سے نہیں، یہ بات بولنی ہے، یہ بات نہیں، اتنا منٹ بولنی ہے، اتنا بات نہیں، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب اتنی تو ایمرجنسی میں پہنچے تھے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہنچے تھے، ان کو شرط پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کہ شرط ہم پڑھیں۔ وہ پہنچ گئے میدان میں، بریلوی کی مسجد لگی ہوئی ہے، مرزا قادیانی ہے، ادھر بریلوی لوگ ہیں، اور اپنے دیوبندی علامہ خالد محمود اسٹیج پہ چلے گئے۔ مناظرہ شروع ہوا، سنیے کتنا دلچسپ ہے۔ مناظرہ جب شروع ہونے لگا تو علامہ خالد محمود صاحب، اللہ پاک ان کو قبر کے زینت بنائے، اللہ پاک قبر میں کربت ان کے لیے چین و سکون کا جو ہے سامان فراہم فرمائے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پہ بیٹھے، چونکہ نہ شرطیں پڑھے تھے، نہ تیاری کر کے آئے تھے کہ کون سا سوال کرے گا، ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ یہ پہنچ گئے اسٹیج پہ، جب وہاں پہ بیٹھے تو علامہ خالد محمود صاحب نے
ایک حوالہ پیش کر دیا، ایک دلیل دے دیا، وہ غلام احمد قادیانی کی ہی کتاب سے ازالۃ الاوہام، ازالۃ الاوہام جو غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کتاب کے حوالہ سے وہاں دلیل چھیڑ دی۔ تو قادیانی لوگ جو تھا وہ کہنے لگا اے علامہ خالد محمود صاحب، آپ نے کچھ شرط ورط پڑھی نہیں ہے اور آگے میدان میں، آپ پہلے شرط پڑھ لیے ہوتے نا، آپ شرط نہیں پڑھے آگے میدان میں آپ دلیل اٹھا کر کے دے رہے ہیں غلام احمد قادیانی کی۔ تو علامہ خالد صاحب اگر کہتے کہ ہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، میں ایمرجنسی میں آیا، میدان ہی آیا، موقع نہیں ملا پڑھنے کا، تو بات تو خراب ہو جاتی نا۔ اور اگر کہتے کہ ہاں ہم پڑھیں تو جھوٹ ہو جاتی نا، تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور اس کو خوش بھی نہیں ہونے دینا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب کہنے لگے کیا بھائی قادیانی صاحب آپ یہ بتائیے ہم شرط کی کون سی شرط ہے آپ کی جس کی میں مخالفت کیا ہوں، آپ کے کس شرط کو میں نہیں مانا؟ تو قادیانی کہنے لگا، خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ شرط میں، آپ دیکھیے شرط میں لکھا ہوا ہے دلیل دینا ہوگا یا تو قرآن سے یا حدیث سے، اور آپ نے غلام احمد قادیانی کی کتاب سے دے دیا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب کہنے لگے کیا بتو جنگ تو جیت گئے نا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بولا کیسے؟ کہنے لگا آپ نے کہا ہے کیا دلیل دینا ہے یا تو قرآن سے یا حدیث سے، اور خالد صاحب آپ نے دلیل دے دی ہے ازالۃ الاوہام قادیانی کی کتاب سے، لہذا آپ شرط نہیں پڑھے ہیں، آپ پھینکا گئے۔ علامہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں پھینکائے ہم نے، تو پھینکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہوتا جیسا تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی لکھی ہوئی کتاب تو حدیث ہوتی نا، اس کی لکھی ہوئی کتاب کیا ہوتی؟ حدیث ہوتی نا۔ تو انکار کر رہا ہے کہ آپ حدیث سے دلیل نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے غلام احمد قادیانی نانا کی کتاب سے دے رہے ہیں۔ ایک طرف تیرا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی ہے، ایک طرف کہتے ہو اس کی کتاب حدیث نہیں ہے۔ اب بتا، تو خود بول، سچ سچ بتا، تو عورت ہے یا مرد ہے، تو ہی بتا بتا۔ اب کوئی بلڈ ولڈ ٹیسٹ کرنے کی اور کہیں کچھ اور کرانے کی وغیرہ وغیرہ ضرورت نہیں ہے، تو اب کلیئر بتا تو ہے کیا، نہیں سمجھا؟ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو اس کی کتاب کو مانو، میں ٹھیک کیا ہوں، حدیث سے دلیل دیا ہوں نا، مانو میں حدیث سے دلیل دیا، مجھے کیوں جھاڑ رہے ہو؟ حدیث سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، مجھے کیوں جھاڑ رہے ہو؟ اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اس کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی مانو گے تب تو حدیث بن جائے گی نا۔ اب تم ایک طرف دعویٰ کرتے ایک طرف نہیں کرتے۔ اب یہ پڑ گیا پھیرا میں برا، اب بری طریقہ سے مشکل گھاٹی میں جا کے گرا، لیکن الو کا پٹھا تھا تو مناظر نا، علمی دنیا کا صاحب و سوار تو تھا نا، عقل تو تھی نا، جنگ تو لڑتا تھا علمی نا۔ ابھی سوچا اتنا بری طریقہ سے مجھے پھنسا لیا ہے یہ، تو قادیانی کو لگا کہ کیوں نہ ہم اس کو بھی پھنسائیں ایک جگہ۔ کہنے لگا کیا کہ علامہ خالد صاحب آپ ہمیں بار بار تانا دیتے ہو، تم مردود ہو، کمینہ ہو، آخری نبی مانتے ہو محمد کے علاوہ اس بےایمان کو، مجھے بےایمان بولتے ہو، مجھے کافر بولتے ہو، مجھے یہ کہتے ہو، مجھے لعنتی بولتے ہو، آپ بولتے ہو نا؟ کہا بالکل، تم جب تک نبی ہونے کا دعویٰ کرو گے تب تک کہیں گے ہمارے نبی آخری نبی تھے، تمہارے مرزا کیسے نبی ہو گئے؟ کہنے لگے آپ تو ہم لوگوں کو بہت بولتے ہیں، لیکن آپ جس مسجد میں آئے ہیں، کس کی مسجد؟ کہا بریلوی کی مسجد۔ کہا دیکھیے نا اوپر کونچی لکھا ہوا ہے، تو مسجد کے محراب پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ، اور ایک جگہ لکھا ہوا تھا یا محمد۔ کہنے لگا دیکھو یہ بھی اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں، کیونکہ یا کس کو بولا جائے گا؟ جو سامنے ہو نا۔ تو گویا نبی کو، محمد کو یہ حاضر و ناظر مان رہا ہے، تو آپ ہم سے خالی لڑتے ہیں، حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ تمہارا بریلوی جہاں جس کے طرف سے تم لڑنے آئے ہو علمی جنگ، یہ تو خود بھی حضور کو عالم الغیب حاضر و ناظر مان کر کے اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں نہیں جنگ لڑتے؟ یہ سوچا یہ بات بولیں گے ہم کو ہرایا ہے نا، بریلویوں کا ہرا دے گا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہی چکر میں تھا۔ لیکن علامہ خالد محمود، ہم علماء دیوبند کے سر کا جھومر، یہ کیسے پھنس جاتے؟ بریلوی کو بھی بچا دیا، اس کو جیتنے بھی نہیں دیا۔
اس کو زیادہ خوش بھی ہونے نہیں دیا اور اس کو رونے میں بندش بھی نہیں لگائی، روتا رہو مردو تم کو ہرایا ہوں، اس لیے مرزائی کو رولاتا رہا اور بریلوی کو زیادہ ہنسنے بھی نہیں دیا، ہاں بچا دیا اس کو۔ تو کہنے لگا کیا اچھا ٹھیک ہے، اس کی بھی میں دلیل دے دیتا ہوں، سنو اب کام کی بات، کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے حج کیا ہے بھائی؟ تو 2 4 5 آدمی کھڑے ہو گئے، کہا کیا اچھا کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ مکہ گئے؟ کہا جی۔ مدینہ گئے؟ کہا جی۔ حرم شریف پورا گھومے؟ کہا جی۔ روضہ اقدس پہ پورا گھومے؟ کہا جی۔ کہا پورے مکہ مدینہ میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی آپ نے یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا؟ کہا کہیں پورے عرب میں نہیں دیکھا ہوں۔ علامہ خالد محمود کہنے لگے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی والا یا نہیں ہے، یہ عربی والا یا نہیں ہے، جس کو ہم یا اللہ یا محمد بولتے ہیں یہ عربی والا نہیں ہے، یہ پنجابی بھاشا والا ہے، یہ پنجابی بھاشا ہے۔ یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا کہنا ہے کیا کہ دیکھو یا تو اللہ کو مان لو یا محمد کو مان لو، یا اللہ کو مان لو یا محمد کو مان لو، مرزا قادیانی کو کبھی نہ مانو، یا اللہ کو مانو یا رسول اللہ محمد کو مانو، مرزا قادیانی کو کبھی نہ مانو۔ تو یہ یا جو ہے عربی والا نہیں ہے، یہ کون والا ہے؟ پنجابی والا ہے۔ اگر عربی والا ہوتا تو کہیں نہ کہیں پورے عرب میں کو جگہ لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد یا ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا حنبلی یا ابو ہریرہ، کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا، کہیں نہیں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ یا عربی والا نہیں ہے۔ بیچارہ بریلوی کو کیوں پھنسا رہے ہو؟ یہ تو تم کو رد کیا ہے، یہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے حضور کے اوپر، بلکہ تم کو مسترد کیا، تم کو اگنور کیا، تم کو کنڈم کیا ہے کہ دیکھ قادیانی ہم اپنی مسجد میں کیلنڈر ٹھوک دیے، یا اللہ کو مانیں گے یا رسول اللہ کو مانیں گے، قادیانی کو کبھی نبی نہ مانیں گے۔ یہ تو وہ بلا لگایا۔ بریلوی بیچارے تو ٹھیک کر رہے ہیں، اب یہاں پہ کہہ دیا اب مرزائی لوگوں کی حالت خستہ ہو گئی اور لاچار بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اسی کا ایک پوتا ہے، مجھے بمبئی سے بہت سارے لوگوں نے، خاص کر کے ہمارے بھائی نے، ابھی اتنے میسیج آ رہے ہیں، ویڈیو آڈیو آ رہے ہیں، کتنے کو لوگ جواب دے گا؟ لیکن یہ سمجھ میں رکھیے، اسی بدبخت بےایمان کا ایک پوتا ہے مرزا مسرور، مرزا مسرور، انہوں نے مسلمانوں کا آخری نبی ہونے کا دعویٰ اور چیلنج کر کے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر کے ابھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس بیانات کو ہر جگہ پہنچائیے، ایسے ایسے جگہوں پہ پہنچائے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، یہ نیت سے نہیں کہ اس کے لنک میں اور ویور میں اضافہ ہوگا، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی ایک پیسہ، اس نیت سے کرو کہ ہمارے نبی پہ جب بھی کسی نے الزام تہمت لگایا ہے، کسی پرکار سے بھی حضور کے خلاف بھونکنے کی کوشش کی ہے، ہر زمانے میں ہمارے بزرگان دین علماء کرام کھڑے ہو کر کے اس کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین مکمل ہے، ناقص ادھورا نہیں ہے۔ جب بھی جس زمانے میں حضور کے ذات پہ، جماعت پہ، بات پہ اگر کوئی تبصرہ کرے گا، کسی طرح کی کوئی اگر وواد کھڑا کرے گا، ہر زمانے میں ہمارے بزرگان دین نے ایکشن لیا ہے اور باطل پرستوں کو ہرایا ہے۔ اسی طریقے سے جس زمانے میں اس کی نسل، اس کی اولاد اور اس کی ذریت چیلنج اور دعویٰ کرے گی نبوت کا، پیغمبر ہونے کا، ہمارے بزرگان دین ایسے ایسے اولاد کو پیدا کر دیے ہیں کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر میں ہم چل کر کے اپنے نبی کی ذات کی بھی، بات کی بھی اور ہر چیز کی تقدس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔